السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یو جی سی نیٹ، بی پی ایس سی، یو پی ایس سی، ان سب کی تیاری کے لیے بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، بہت سارے آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، لیکن وہ کلاسز بہت طویل ہے، بہت لانگ ہے۔ میں نے ان کلاسز سے، ان کتابوں سے، ان یوٹیوب چینلوں سے کچھ الگ کرنے کا سوچا ہے، اور الگ اس اعتبار سے کہ میرے پاس ڈیجیٹل اسکرین نہیں ہے کہ ہم اس کو بتلائیں یہ آپشن، یہ آپشن، یہ آپشن۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے سارے آپشنز آتے ہیں، ہم ان کو یاد کرنے میں جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں، وہ اصل چیز کو یاد کرنے میں اگر ہم لگا دیں تو ہمیں بہت سارا وقت ہمارا بچ جائے گا اور دماغ کی پریشانی بھی بچے گی۔ میں چاہتا ہوں یو جی سی نیٹ خاص طور سے جو لوگ تیاری کرتے ہیں، جو ریاستی ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، انٹرنس ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے صرف اور صرف میں 10 ویڈیو بنا رہا ہوں، 10 پارٹ میں۔ آج پارٹ 1 ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگ ایک ایک پارٹ کر کے دیکھتے رہیں گے، میں ایک ایک پارٹ کر کے ڈالتا رہوں گا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک چیز جو بار بار سنی جاتی ہے تو وہ یاد ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ویڈیو کو دن بھر میں ریوائز کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، وہ سنتے سنتے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ تو آج میں لے کے بیٹھا ہوں یونٹ 3 اردو سلیبس سے جو لوگ تیاری کرتے ہیں، جنہوں نے پی جی اردو سے کیا ہے، جو نیٹ کے ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں، انٹرنس ایگزام دینا چاہتے ہیں پی ایچ ڈی کا، یا اس کے علاوہ دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں یونٹ 3 جو یو جی سی نیٹ کے حساب سے چونکہ 10 یونٹ ہے، آج میں 3 سے شروعات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں جتنے نام ہیں وہ نام ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ یونٹ 3 میں ہے غزل گو شعرا۔ یونٹ 3 میں غزل گو شعرا ہے، اور غزل گو شعرا ان کے نام، ان کی تاریخ پیدائش، ان کا وفات، اور ان کی کون سے غزل آپ کے نصاب میں ہے۔ اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا تو سمجھ لیجیے یونٹ 3 کو آپ نے یاد کر لیا۔ تو اس یو جی سی نیٹ میں جو سلیبس ہے، اس میں جتنے بھی غزل گو شعرا ہے وہ 4 صدی کے ہیں۔ ایک 17ویں صدی کے، 18ویں صدی کے، 19ویں صدی کے، 20ویں صدی کے۔ کوئی چیز جب زیادہ ہو اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے، تقسیم کر دیجئے، آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک بوجھ، اس کو ڈنڈے کی شکل میں سب کے ہاتھ میں دے دیجئے، آسان ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم 4 صدی پر تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 17ویں صدی کی غزل گو شعرا، وہ کون ہے؟ پتہ چلا وہ ولی دکنی۔ ان کی پیدائش 1668 اورنگ آباد، 1668 اورنگ آباد، اور انتقال 1720 احمد آباد۔ یاد رکھیے گا، ولی دکنی 1668 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1720 میں انتقال ہوتا ہے۔ ان کی جو غزل آپ کے سلیبس میں ہے اس کا نام ہے کلیات ولی۔ دوسرے غزل گو شعرا جو 18ویں صدی، 17ویں صدی میں صرف ایک غزل گو شعرا، 18ویں صدی میں 3 غزل گو شعرا ہے۔ ایک ہے میر، دوسرے غالب، تیسرے مومن۔ میر کی پیدائش 1722 آگرہ، 1722 آگرہ، اور 1810 لکھنؤ میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کی جو سلیبس میں جو غزل ہے اس کا نام ہے انتخاب میر۔ تیسرے غالب، ان کی پیدائش 1797 آگرہ، اور ان کی وفات 1869، اور ان کے غزل کا نام ہے دیوان غالب۔
کلیات ولی ہو گئی ولی کی، انتخاب میر ہو گئی میر تقی میر کی، اور دیوان غالب ہو گئی غالب کی۔ چوتھے ہیں مومن، جن کی پیدائش 1800 میں ہوئی ہے، 1800 میں دہلی میں پیدا ہوئے، 1851 میں دہلی میں ہی وفات ہوئے۔ ان کے غزل کا نام دیوان مومن، دیوان مومن۔ یہ 18ویں صدی، 17ویں صدی میں ایک ولی اور 18ویں صدی میں 3 میر غالب مومن۔ 19ویں صدی میں 7 ہے، وہ ہیں شاد، فانی، حسرت، اصغر، یگانہ، جگر، فراق گورکھپوری۔ آئیے ان کا جائے پیدائش اور ان کے تاریخ پیدائش اور وفات کو سنتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی 1846 میں عظیم آباد میں پیدا ہوتے ہیں۔ پٹنہ کا پرانا نام جو تھا وہ عظیم آباد میں پیدا ہوتے ہیں، اور 1927 پٹنہ میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے غزل کا نام کلیات شاد، شاد عظیم آبادی، کلیات شاد۔ فانی بدایونی 1879، پیدائش 1941، وفات ہے حیدرآباد۔ ان کے غزل کا نام کلام فانی۔ حسرت موہانی 1880، ان کی پیدائش ہے، اور وفات 1951 لکھنؤ میں۔ ان کے غزل کا نام کلیات حسرت، حسرت موہانی، کلیات حسرت۔ پھر ہے اصغر گونڈوی، جو 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے کلیات کا نام ہے نشاط روح، نشاط روح۔ یگانہ چنگیزی، ان کی پیدائش 1884، عظیم آباد میں پیدا ہوتے ہیں، 1956 لکھنؤ میں انتقال کرتے ہیں۔ اور ان کے غزل کی جو بک ہے اس کا نام ہے، جو غزل کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے آیات وجدانی۔ جگر مراد آبادی 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوتے ہیں، 1960 میں 1890 میں پیدا ہو رہے، 1960 میں گونڈا میں وفات ہوتی ہے، اور ان کا نام ہے غزل کا آتش گل۔ فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوتے ہیں، 1896 فراق گورکھپوری۔ 1982 میں ان کی وفات ہے، دہلی میں پیدا ہوتے ہیں گورکھپور میں، وفات ہوتی ہے دہلی میں، اور ان کے غزل کا نام ہے گل نغمہ۔ یہ ہو گئے 19ویں صدی کے۔ 20ویں صدی کے 4، ایک مجروح سلطان پوری، ان کی پیدائش 1919 کو ہوتی ہے، اور 2000 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے غزل کا نام ہی غزل ہے۔ دوسرے کلیم عاجز، کلیم عاجز 1926 میں نالندہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور 2015 میں ہزاری باغ میں وفات ہوتی ہے، اور ان کے غزل کا جو بک ہے اس کا نام ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا۔ پھر ہے شہریار 1936 میں پیدا ہوتے ہیں، اور 2012 میں پیدا ہوتے ہیں بریلی میں، اور 2012 میں علی گڑھ میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے غزل کا نام ہے اسم اعظم۔ آخری عرفان صدیقی 1939 میں بدایوں میں پیدا ہوتے ہیں، 1939 میں بدایوں میں پیدا ہوتے ہیں، 2004 لکھنؤ میں انتقال ہوتا ہے، اور ان کے غزل کا نام ہے عشق نامہ۔ اس کو ہم نے اس اعتبار سے تقسیم کیا ہے کہ 4 صدی ہے، 4 صدی، پہلی صدی یعنی 17ویں صدی ایک، اور پھر اس کے بعد 18ویں صدی، اس میں ہے 3 13 اور 19ویں صدی میں 7 1 3 7، پھر 20ویں صدی میں 4۔ اب ہم اس کو کریں گے 1 3 7 4 یعنی 1374۔ اس کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا کہ 1 یعنی کہ 17ویں صدی، 3 18ویں صدی، اور پھر 19ویں صدی میں 7، اور پھر 20ویں صدی میں 4۔ تو اس طرح سے جب ہم تقسیم کر دیں گے تو یاد کرنا آسان ہوگا کہ 17ویں صدی میں ولی تھے،
18वीं सदी में मीर थे, गालिब थे, मोमिन थे। उसके बाद 19वीं सदी में शाद थे, फानी थे, हसरत थे, असगर गोंडवी थे, यगाना चंगेजी थे, जिगर मुरादाबादी थे, फिराक गोरखपुरी थे। फिर 20वीं सदी में मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। इससे आपको ये फायदा होगा कि वो जो कहा जाता है कि ज़मानी एतबार से आप जोड़ बैठाइए, तो आपको एक अंदाज मिलेगा कि किस अंदाजे के मुताबिक कौन किसके करीब है, उसी से उसका जोड़ बैठता है। अगर मिसाल के तौर पर आ जाए एक ऑप्शन में वली और दूसरे में वली के साथ इरफान सिद्दीकी, अब वली जो है 17वीं सदी के है और इरफान सिद्दीकी 20वीं सदी के है, तो दोनों का जोड़ नहीं बैठता। तो आपको याद होना चाहिए, इस तरह से याद होना चाहिए। हमने उसी हिसाब से जो जिस सदी में पैदा हुआ है और जिस सन में पैदा हुआ है, उसी हिसाब से इसको बयान किया है कि 17वीं सदी में वली, 18वीं सदी में मीर, पहले मीर पैदा हुए, फिर उसके बाद गालिब पैदा हुए, फिर उसके बाद मोमिन पैदा हुए, फिर 19वीं सदी में शाद पैदा हुए, फिर फानी पैदा हुए, फिर हसन मुआनी पैदा हुए, फिर असगर गोंडवी पैदा हुए, फिर यगाना चंगेजी पैदा हुए, फिर जिगर मुरादाबादी हुए, फिर फिराक गोरखपुरी हुए, फिर 20वीं सदी में मजरूह सुल्तानपुरी हुए, उसके बाद कलीम आजिज पैदा हुए, फिर शहरयार पैदा हुए, फिर इरफान सिद्दीकी पैदा हुए। जब ये नाम आपको तरतीब से याद होंगे तो ज़मानी एतबार से भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कौन किसके ज़माने के करीब है। तो बहुत सारा ये तारीख़ पैदाइश ही पर ज़्यादा है और कौन सी किताब किन्होंने लिखी है, यही सब ज़्यादा अक्सर नेट के एग्ज़ाम में आया करता है। ये एक पार्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है, इसी तरीके से मैं 10 वीडियो बनाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने उन साथियों को जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब हैं, उन तक ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।